مجھے بتائیے آج ہم کس معاشرے میں زندہ ہیں؟ امہات المومنین امی عائشہ بیان کرتی ہیں ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عمرے بھی کیے، حج بھی کیے، اور آپ بتلائیں کیا حالت احرام میں عورت کو چہرہ ڈھانکنا چاہیے؟ نہیں ڈھانکنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حالت احرام میں عورت چہرہ نہ ڈھانکے۔ اس مسئلے کو بعض لوگوں نے عجیب طرح استعمال کیا۔ امی عائشہ کی بھی اور ام سلمہ کی بھی دونوں حدیثیں صحیح موجود ہیں۔ امی عائشہ کہتی ہیں یہ حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا موجود تھا، ہم حالت احرام میں چہرے کو ننگا رکھا کرتی تھی، لیکن جیسے ہی کوئی مردوں کی ٹولی، کوئی مرد ہمارے قریب سے گزرتا ہم چہروں کے اوپر اوڑھنیاں لے لیتی۔ اور ہمارے معاشرے میں کہا جاتا ہے چہرے کا پردہ ہی نہیں۔ آج ہم اس معاشرے میں زندہ ہیں جہاں پہ تعلیم برائے مادیت دی جاتی ہے۔ اور میرے بھائیوں، ہم تعلیم کے خلاف نہیں ہیں، ہم تعلیم کے طریقہ کار کے اوپر اختلاف رکھتے ہیں جو ہر مسلمان کا حق ہے۔ یہ تعلیم کا طریقہ کار نہیں ہے کہ بیکن ہاؤس کے اندر، بڑے بڑے اداروں کے اندر عورتوں کے ایام کے دنوں کے نعوذ باللہ دیواروں کے اوپر پیڈ چسپاں کیے ہوئے ہیں۔ یہ اسلامی معاشرہ ہے۔ اور پروموٹ کیا جا رہا ہے؟ یہ جی بیماری کوئی شرم والی بیماری نہیں ہے۔ یہ عورتیں اور بچیاں اپنا استعمال شدہ مرض والا کپڑا دیواروں کے اوپر چپکائیں تاکہ اندر سے غیرت اور حیا کا جنازہ نکل جائے۔ یہ ڈے منایا گیا ہے، آپ کو شاید علم میں نہیں، لاہور میں یہ دن منایا گیا ہے کہ بچیاں یہ کام کریں۔ لاہور کے اندر گرد و نواح کے بڑے بڑے ہائی سٹینڈرڈ یونیورسٹیوں کالجز کے اندر بچیوں کے کرتوں کے اوپر لڑکوں کو اجازت دی جاتی ہے کہ وہ مارکر پین کسی بھی چیز کے ساتھ اس کو فیئرویل پیغام دے سکیں۔ نعوذ باللہ۔ تعلیم برائے مادیت نے اخلاقیات کا جنازہ نکال دیا ہے۔ تعلیم برائے مادیت کیا ہوتی ہے؟ آج دیندار گھرانے بھی اس فلسفے سے محفوظ نہیں رہے۔ میں اور آپ کہنے والا، سب سننے والے، کوئی بھی اس سے مستثنا نہیں ہے۔ اپنے ضمیر سے پوچھئے آپ اور میں اپنے بچوں کو کیا کہتے ہیں؟ بیٹا پڑھ لو، بیٹا لکھ لو، بیٹا یہ ڈگری حاصل کر لو، بیٹا کچھ پڑھ لو گے، کچھ اپنے قدم پہ کھڑے ہو جاؤ گے، کچھ تعلیم حاصل کرو گے، کچھ سٹینڈ ہو جاؤ گے، کچھ تعلیم حاصل کرو گے، 2 ٹکے کما لو گے۔ اس ساری بات کا جو ترجمہ آپ کو سمجھ آئی ہے، اسی کو تعلیم برائے مادیت کہتے ہیں۔ تعلیم حاصل کی جا رہی ہے پیسہ کمانے کے لیے۔ بتائیے کیا اسلاف میں، اسلام میں کبھی بھی تعلیم اس نقطۂ نظر سے حاصل کی گئی ہے کہ بندہ پیسے کما سکے؟ اللہ کی قسم اسلام میں تعلیم برائے تربیت تھی۔ اسلاف سے لے کے آج تک اسلام مدارس کا سب کا سلسلہ کیا ہے؟ تعلیم برائے تربیت۔ اگر ایک تعلیم انسان کی تربیت کرتے کرتے انسان کو انسان بنانے کا ہنر سکھا دے گی تو انسان چاہے ڈاکٹر بن جائے، چاہے انجینئر بن جائے، وہ انسان ہی رہے گا۔ لیکن تم نے تعلیم برائے مادیت کا جو فلسفہ بنایا ہے، اس کے ذریعے چاہے ڈاکٹر بن جائے، چاہے انجینئر بن جائے، چاہے سائنسدان بن جائے، وہ ہر چیز کو کدھر تولے گا؟ پیسے کے ساتھ تولے گا۔ ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں، وہ آپ کو مریض کی نظر سے نہیں دیکھے گا، اللہ کی قسم کہے گا میرا کسٹمر آیا ہے۔ نعوذ باللہ، کسٹمر آیا ہے۔ ڈاکٹر کے پاس بھی کسٹمر ہے، انجینئر کے پاس بھی کسٹمر ہے، آرکیٹیکٹ کے پاس بھی کسٹمر ہے۔ یہ کسٹمر اورینٹڈ معاشرہ، اس کو کیا کہتے ہیں اردو میں؟ صارفین کو پروموٹ کرنے والا معاشرہ، گاہک کو پروموٹ کرنے والا معاشرہ۔ تعلیم کو حاصل کیے پیسہ کمانے کے لیے، تعلیم اس لیے حاصل کی ہے 2 ٹکے کما سکوں۔ اور میرے بھائیوں، اگر تعلیم کی بنیاد ہی یہ ڈال دی جائے، پھر آپ ہم سے سوال کیوں کرتے ہیں؟ علامہ صاحب
بیٹے کو ڈاکٹر بنایا تھا، بیٹے کو انجینئر بنایا تھا، 10 سال گزر گئے ہیں، 20 سال گزر گئے، ہر روز فیس بک پہ، سوشل میڈیا پہ دسیوں ماں باپ کے، بھائیوں کے، بہنوں کے سوالات آتے ہیں۔ بیٹا 20 سال سے باہر گیا ہوا ہے، ایک ماہ بعد پیسے بھیج دیتا ہے، واپس نہیں آتا، اب بوڑھے ہو گئے ہیں، دل کرتا ہے ان کو کلیجے سے لگائیں، ہمیں پیسے کی خواہش نہیں رہی، ہم چاہتے ہیں ہمارے پاس ہوں، ان کو دیکھ کے ہمارا کلیجہ ٹھنڈا ہو جائے۔